السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، یہ مضمون سلسلہ وار یکم محرم سے چل رہا ہے۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی خلافت کا سلسلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال خلیفہ رہے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال اوپر کچھ مہینے خلافت کا کام انجام دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک خلافت کا کام انجام دیا۔ زمانے جاہلیت میں 2 بڑے قبیلوں میں آپس میں بڑی دشمنی تھی۔ ایک قبیلہ بنو ہاشم، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دوسرا قبیلہ بنو امیہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ، ابو سفیان، یہ سب قبیلے بنو امیہ میں سے تھے۔ پرانی رقابت پھر سے واپس لوٹ آئی، کیونکہ ابھی تک جو 2 خلیفہ ہوئے ان 2 خاندانوں میں سے نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق قبیلے بنو تمیم میں سے تھے، حضرت عمر قبیلے بنو عدی میں سے تھے۔ عثمان غنی جب خلیفہ ہوئے تو وہ بنو امیہ میں سے تھے، لہذا بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو رقابتیں تھیں، دشمنیاں تھیں، پھر سے واپس لوٹ آئی۔ اکابرین صحابہ ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ اب ان کی اولاد تھی۔ ایسی حالت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی 6 سال جو خلافت کا کام انجام دیا، بہت ہی پرامن تھا۔ اس کے بعد کے جو اخیر کے 6 سال ہیں حضرت عثمان غنی کے، بڑی بے چینی اور بدامنی کے گزرے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہ دور ہے، اکابرین صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، باقی جو صحابہ رہ گئے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ اب وہ بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے موقف میں نہیں تھے۔ وہ امت میں اتحاد چاہتے تھے، لہذا بہت سی باتیں انہوں نے برداشت کر لی تھی۔ لیکن نوجوانوں کا طبقہ جو ابھر کر آیا، اگرچہ وہ صحابہ کی اولاد تھی، لیکن چونکہ ان کی طبیعتوں میں آزادی تھی، ان کی طبیعتوں میں خواہش نفس کا مادہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ حضرت عثمان غنی نے بہت کوشش کی امت میں اتحاد قائم ہو، لیکن ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے۔ انہوں نے اپنے اہل خاندان کو قریب کرنے کی کوشش کی، اور اسی رحم دلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہی قریب کے لوگوں نے ان کی رحم دلی سے غلط فائدہ اٹھایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مروان ابن الحکم کو مدینے سے جلا وطن کیا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مروان ابن الحکم کو سمجھانے اور اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ مروان ترقی کرتے کرتے حضرت عثمان غنی کا میر منشی بن گیا، اور عثمان غنی کی جانب سے جو تحریریں جاتی تھی ان تحریروں کا بھی وہ ذمہ دار قرار دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر جو مصر میں تھا، عثمان غنی نے اسے معزول کر کے دوسرے کو وہاں بھیجا۔ اس نے کچھ ظلم کیا، مصری ناراض ہو گئے اور اس کی شکایت لے کر مدینہ پہنچے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ حضرت عثمان غنی نے ان کی شکایت سنی اور اس کے بعد ان کو اطمینان دلایا، تم جاؤ، میں مصر کے گورنر کو تمہارے سلسلے میں لکھتا ہوں۔ وہ مجمع جب وہاں مدینے سے چلا ہے تو مروان ابن الحکم نے مصر کے گورنر کو خط لکھا اور اس میں عثمان غنی کی مہر لگا دی۔ اس میں لکھا یہ بلوائی جیسی مصر پہنچے سب کو قتل کر دیا جائے۔ سوء اتفاق وہ قاصد مصر کے بلوائیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے جب خط پڑھا تو عثمان غنی پر ان کو بڑا غصہ آیا، ہمیں تو سمجھا کر بھیجے ہیں اور دوسری طرف ہمارے قتل کا پروانہ بھیج رہے ہیں، لہذا وہ واپس پلٹے۔ عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ کیا۔ عثمان غنی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں تو سمجھا کر بھجوایا تھا، پھر واپس کیوں آئے؟ پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو، یہ تمہارا خط ہے، ہمارے قتل کا حکم جس میں لکھا ہوا ہے اس پر تمہاری مہر ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا واللہ میں نے کوئی خط لکھا ہی نہیں ہے۔ بلوائیوں نے کہا کہ ضرور تمہارے میر منشی مروان ابن الحکم نے لکھا ہوگا، اسے ہمارے حوالے کرو، ہم اسے قتل کر دیں۔ عثمان غنی نے اس کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جانتے تھے یہ بلوائی اس کو قتل کر دیں گے۔ بہرحال مدینہ پاک میں بلوائیوں نے ایک شور سا برپا کر دیا، عثمان غنی کا گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک اس قدر سخت محاصرہ رہا کہ آپ تک پانی کا پہنچنا مشکل ہو گیا۔ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پانی اور کھانا لے کر عثمان غنی کے پاس جا رہی تھی، بلوائیوں نے ان کو روکا، گستاخی کی، واپس بھیج دیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسن کو حکم دیا جاؤ اپنے چچا عثمان کی حفاظت کرنا۔ بہت سے صحابہ نے مجمع کو سمجھایا لیکن وہ بلوائی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مدینے کا امن ختم ہو چکا تھا اور یہاں تک کہ آخر 4 بلوائی ان میں سے عثمان غنی کے مکان میں چھت پر سے داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن میں سے خاص طور سے محمد بن ابی بکر، ابو بکر صدیق کا سب سے چھوٹا بیٹا، وہ بلوائیوں کی باتوں میں آ گیا تھا، اور دوسرا کنانہ بن بشیر، تیسرے سودان بن حمران المرادی، چوتھے عمر بن الحمق، یہ چاروں اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں
ان کی بیوی نائلہ وہ بھی موجود ہے، بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ محمد بن ابی بکر اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت علی کے سرپرستی میں آئے تھے، لیکن حضرت علی کو اس طرح کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عثمان غنی کی داڑھی پکڑی، کہا یا فحل، او لمبی داڑھی والے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا بیٹے اگر تمہارے بابا دیکھتے تو تمہارے بابا کو یہ چیز منظور نہ ہوتی۔ شرمندہ ہو کر محمد بن ابی بکر پیچھے ہٹ گئے۔ کنانہ بن بشیر اور دوسرے دو شقیوں نے حضرت عثمان غنی پہ وار کیا۔ جیسی وار کیا، حضرت نائلہ عثمان غنی کی بیوی نے اپنا ہاتھ بڑھایا روکنے کے لیے، ان کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ عثمان غنی پہ وار کیا، خون کا چھینٹا جو پڑا قرآن پاک کی اس آیت پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کی جانب سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، وہی دعاؤں کا سننے والا، حالات کا جاننے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے مدینے پہ قبضہ کر لیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تجہیز و تکفین کے لیے روک دیا، لیکن 17 جانثاروں نے تیسرے دن عثمان غنی کی نعش کو حش کوکب میں لے جا کر دفن کروایا۔ حش کوکب وہی حصہ ہے جو بعد میں جنت البقیع میں شامل کیا گیا ہے، اس لیے جنت البقیع میں بہت اخیر میں حضرت عثمان غنی کی قبر ہے۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد بلوائیوں نے اعلان کیا، مدینے والوں ہمیشہ تم خلیفہ منتخب کرتے ہو، لہذا اپنا خلیفہ مقرر کرو۔ 3 دن کی ہم مہلت دیتے ہیں، اگر 3 دن میں خلیفہ مقرر نہ کیا تو ہم 3 آدمیوں کو قتل کر دیں گے، علی بن ابی طالب، طلحہ اور زبیر کو، ہم تینوں کو قتل کر دیں گے۔ بہرحال مدینے والوں نے حضرت علی سے درخواست کی، علی موجودہ حالات میں جو بڑے سنگین ہیں آپ اس امر کو قبول کیجئے۔ حضرت علی نے اس کو قبول کیا۔ یہ سن 35 ہجری تھی۔ سن 35 ہجری میں حضرت علی عثمان غنی کے بعد خلیفہ ہوئے۔ آپ کی خلافت کے بعد یہ طوفان یہی ختم نہیں ہوا، بلوائی تو مدینے سے کچھ چلے گئے، لیکن جو رہ گئے تھے، بچ گئے تھے، وہ حضرت علی کے ساتھ تھے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی کا خون آلو جھبا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی 3 انگلیاں وہ ملک شام پہنچائی گئی، دمشق، جہاں امیر معاویہ عثمان غنی کی جانب سے گورنر تھے۔ جامع مسجد میں مسجد کے ممبر پر وہ جھبا اور وہ کٹی ہوئی نائلہ کی 3 انگلیاں رکھی گئی۔ ایک شور سمجھ گیا، انتقام انتقام۔ امیر معاویہ نے اپنے قاصد کو بھیجا حضرت علی کے پاس کہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیں، اگر آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو خلیفہ کا کام ہے اللہ کے حدود کو قائم کرنا، لہذا عثمان غنی کا قصاص لیں۔ جبکہ قاتلین آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں فرمایا، اگر عینی شاہد گواہی دے کہ قاتل کون ہے تو میں ضرور قصاص لوں گا۔ عینی شاہدہ حضرت نائلہ تھی، عثمان غنی کی بیوی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ قاتل کو جانتی ہو، پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ قاتل کو میں نہیں پہچانتی۔ کہا محمد ابن ابی بکر، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، میں نے دیکھا، حملہ دوسرے نے کیا، میں اس کو نہیں پہچانتی۔ ظاہر بات ہے کہ محض شبہ کی وجہ سے
قصاص نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ قاتل کا پتہ نہ چلے۔ حضرت علی اپنی جگہ موجود تھے۔ امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ علی قصاص لینا نہیں چاہتے، چنانچہ انہوں نے ملک شام والوں کو جمع کر کے کہا عثمان غنی بڑی بے دردی کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے گئے ہیں، علی خلیفہ ہونے کے باوجود قصاص نہیں لے رہے ہیں، لہذا ہم خود قصاص لیں گے۔ چنانچہ بہت بڑی فوج تیار ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت حج کرنے کے لیے مکہ چلی گئی تھی۔ حج سے فارغ ہوئی، کسی نے ان کو خبر دی کہ مدینے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ کو بڑا افسوس ہوا، رونے لگی۔ پھر حضرت طلحہ و زبیر بھی پہنچ گئے، انہوں نے کہا ام المومنین عثمان غنی بڑے ہی مظلومانہ شہید کر دیے گئے ہیں، لہٰذا اب ایسی صورت میں علی تو قصاص نہیں لے رہے ہیں، ہم خود جو ہے قصاص لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عثمان غنی کے شہادت کا بڑا صدمہ ہوا، چنانچہ وہ اس کے لیے تیار ہوئی، اور بھی جانثار صحابہ تیار ہوئے، بصرہ کے میدان میں پہنچے ایک بڑا لشکر لے کر، اور عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر جو لشکر تیار ہوا، حضرت علی کو پتہ چلا، آپ بھی اپنی فوج لے کر وہاں پہنچے، اور آخر فسادیوں نے آپس میں جنگ لڑوا دی، یہاں تک کہ اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار تھی، حوضج میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جانثار آپ کے روحانی بیٹے آپ کی جانب سے لڑ رہے تھے، دونوں جانب سے بہت سے قتل ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں جانب سے 40,000 مسلمان آپس ہی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ بڑا صدمہ تھا تاریخ اسلام میں، پہلی مرتبہ مسلمانوں میں اختلاف کا جو نتیجہ آیا بڑا بھیانک نتیجہ تھا۔ بہرحال کسی طرح سے پھر جنگ رک گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ واپس لوٹ گئی۔ جن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی تھی ان حالات کے بارے میں، جب وہ بیان کی جاتی حضرت عائشہ دہاڑے مار کر روتی تھی، کہتی تھی اے کاش کہ میں اس میدان میں نہ جاتی۔ بہرحال یہیں پر معاملہ نہ رکا، یہاں تک کہ پھر دوسری جنگ شروع ہوئی، جنگ صفین جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں دونوں جانب سے 70,000 مسلمان قتل ہوئے، یہ آپسی افتراق تھا۔ تم بولیں گے صحابہ ہو کر ایسا کیسا کرے؟ یاد رکھو یہ اجتہادی غلطی تھی جو امیر معاویہ کو ہوئی، حضرت علی حق پر تھے، امیر معاویہ کو اجتہادی غلطی ہوئی، اور اجتہادی غلطی اللہ کی جانب سے معاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجتہاد اگر غلط ہو اس پر 1 اجر ہے، اور اگر صحیح ہو اس پر 2 گنا اجر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں سے واپس لوٹے تو حضرت امیر معاویہ کی جانب سے صلح کی کوشش کی گئی، لیکن آخر درمیان والوں نے پھر بے ایمانی کی۔ اس پر حضرت علی کے چاہنے والوں میں سے ایک گروہ حضرت علی سے ناراض ہو کر واپس لوٹ گیا، جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا لا حکم الا اللہ، اب ہم تو خلیفہ کیوں نہیں مانیں گے، صرف اللہ کے حکم پہ چلیں گے۔ یہ گروہ خارج اسلام قرار دیا گیا۔ حضرت علی نے ان کے خلاف جہاد کیا، نہروان کے مقام پر انہوں نے بڑی ضرب لگائی، اس میں ہزاروں خارجی مارے گئے۔ جو بچ گئے تھے ان میں سے 3 انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ سب کی جڑ بنیاد 3 آدمی ہیں، ان تینوں کو قتل کرنا چاہیے، جس میں سے ایک حضرت علی تھے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جا رہے ہیں۔ حضرت علی فجر کی نماز کے لیے
کوفے کے جامع مسجد میں جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنایا تھا۔ کوفہ اور بصرہ کوئی پرانے شہر نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے اسلامی حکومت کے پھیلنے پر 2 فوجی چھاونیاں قائم کی تھی، وہی کوفہ اور بصرہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانب سے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ آخر صلح ہوئی اور یہ تسلیم کیا گیا کہ امیر معاویہ ملک شام کے حاکم ہوں گے اور باقی حجاز اور عراق کا علاقہ حضرت علی اس کے خلیفہ ہوں گے۔ فیصلہ ہو چکا، لیکن حضرت علی کے چاہنے والے ان میں سے بعض آپ سے ناراض ہو گئے، خاص طور سے وہ خارجی۔ انہوں نے حضرت علی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت علی جب نماز کے لیے جامع مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اس قاتل نے، عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر وار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شدید زخمی ہوئے، اٹھا کر گھر لائے گئے اور 3 دن تک یہی حالت رہی۔ صاحبزادوں نے عرض کیا، ابا آپ کے قاتل کو ہمیں اجازت دیں، ہم اسے قتل کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بیٹے اگر میں اس زخم کی وجہ سے اگر وفات پا جاؤں اس کے بعد تم مجھ سے قصاص لینا، لیکن قصاص میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود سزا دوں گا۔ آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انتقال ہو گیا، آپ بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 7 مہینے تک اور اوپر کچھ دن امام حسن خلیفہ رہے، لیکن آخرکار امیر معاویہ اور امام حسن کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی، یہاں تک کہ اندیشہ تھا پھر ایک مرتبہ مسلمانوں میں آپس میں قتل و خون ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا، البتہ میں ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، اور انہوں نے فیصلہ یوں کیا کہ خلافت اگر امیر معاویہ کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے تو کوفے والوں نے آپ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ کا خیمہ لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن کے ساتھ بڑی گستاخی کی، عار المسلمین کہا، مسلمانوں میں قابل شرم اور غدار کہا۔ آخر ان سے مایوس ہو کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں قیام رہا، یہاں تک کہ سن 50 ہجری میں دشمنوں نے آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوایا، اور اسی زہر کی وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون بہتا تھا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کی کیفیت دیکھی اور پوچھا، بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں بتا دیجئے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، بھائی حسین میں جانتا ہوں لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ تم اس کی وجہ سے اسے قتل کر دو گے۔ بہرحال بڑے رحم دل تھے حضرت امام حسن، آپ نے قاتل کا پتہ نہیں بتایا، آخر اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کسی کو زہر دیا جائے اس میں انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی شہید ہے، اس معنی کر معنوی طور سے امام حسن بھی شہید ہیں۔ تو کربلا کے واقعے سے 10 سال پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن انتقال کے وقت اپنے بھائی کو بلا کر نصیحت کی کہ حسین دیکھو، کوفے والے
تمہیں پھر سے خروج پر آمادہ کریں گے، دعوی خلافت پر، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ تم جانتے ہو ہمارے والد علی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تم جانتے ہو میرے ساتھ ان کوفیوں نے کیا کیا، وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، لہذا تم ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے سلسلے میں سب یہ چاہتے تھے کہ نانا جان کے قدموں میں ان کو دفن کرنا چاہیے، لیکن اس وقت مدینے کا جو گورنر تھا مروان ابن الحکم، اس نے روکا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پینتھی میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسن کا یہ حادثہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا گہرا زخم چھوڑ گیا، لہذا آپ مدینہ پاک میں نانا جان کی خدموں میں اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ادھر دوسرے واقعات یہ پیش آئے کہ امیر معاویہ بلا شرکت غیر عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے تھے۔ ان کو مغیرہ ابن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خلافت کے لیے کتنا خون بہہ گیا، لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں یزید کو اپنا خلیفہ نامزد کیجیے۔ امیر معاویہ نے پوچھا کہ یزید کو کون قبول کریں گا؟ یزید تو صحابی بھی نہیں ہے، صحابی کا بیٹا ضرور ہے، امیر معاویہ کا بیٹا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا آپ اس کی فکر نہ کرو، اس سلسلے میں ملک شام والے تو قبول کر لیں گے، اور رہ گیا معاملہ حجاز کا۔ حجاز میں جو صحابہ موجود ہیں ان کی طرف سے مخالفت کا اندیشہ ہوگا، عراق والوں کو ہم بزور طاقت کسی طرح سے منوا سکتے ہیں۔ چنانچہ امیر معاویہ نے اس سلسلے میں مدینے والوں کو اپنے بعد یزید کی خلافت کے لیے بیعت کرنے کا حکم جاری کیا۔ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مخالفت کی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے مخالفت کی، عبداللہ ابن عباس نے مخالفت کی، امام حسین نے مخالفت کی، کہا یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہوتا، یہ تو شہنشاہی کا طریقہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے، اسلامی طریقہ یہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مخالفت شروع ہو گئی۔ آخر 22 رجب سن 60 ہجری امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ امیر معاویہ کی وصیت کے مطابق یزید عالم اسلام کا خلیفہ بن گیا۔ انشاءاللہ باقی تفصیلات ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔